جتنے بھی امام بارگاہوں سے لوگ تشریف لائے، جو اتحاد کی فضا بنی، پروردگار سے قائم دائم رکھے اور پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے اور ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کی یہ عقیدتیں، یہ محبتیں، یہ مودتیں جو آل محمد علیہ السلام سے وابستہ ہیں، یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہیں اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ بالایمان۔ خیر تبھی ہے جب انسان کے پاس ایمان ہو، عاقبت بخیر ایمان ہی کے ساتھ ہے۔ دنیا سے انسان جب اٹھے تو وہ ایمان کے ساتھ جائے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہ ہو آخری وقت میں، آخری لحظے کے اندر ایمان کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے متعلق ذہن میں تھے، بہت سی باتیں پیش کر پایا، بہت سی باتیں نہیں کہہ پایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعوت سے زندگی رہی، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اگر مہلت ملی اور حالات سازگار رہے، میں دنیا بھر میں جاتا ہوں صرف ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام ہی کے لیے، اور مجھے جہاں بھی گیا ہوں کبھی بھی مجمع سے کوئی بھی شکوہ نہیں رہا، ہر جگہ پہ مجھے اسی طرح سے محبت ملی ہے۔ آپ حضرات نے بے انتہا محبت دی، آپ لوگوں کے چہرے مجھے یاد ہیں، تو آپ حضرات کی محبت کا ممنون ہوں۔ اور یہ ہمارا دیکھیں نہ میرا آپ سے کوئی رشتہ، نہ آپ مجھ سے کوئی رشتہ، خونی رشتہ شاید ہم سب کا ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے اور وہ رشتہ ولایت۔ سب سے بڑا رشتہ ہی ولایت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے افریقہ کے جنگل میں کوئی رہ رہا ہو جو علی کی ولایت کا مانتا ہے، وہ ہمارا بھائی، وہ کہیں بھی رہتا ہو، جب وہ امیر المومنین کو مانتا ہے، ان کی ولایت کا قائل ہے، 12 ائمہ کا ماننے والا ہے، وہ ہمارا بھائی۔ ہمارے ایمان اور تقویٰ، یہ مسلمان سے پیش کر رہا ہوں، جناب خدیجہ کبریٰ کی روزے وفات ہے، تو اس لیے مسلمان سے بھی کی خدمات سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اسلام کی سرور کائنات کی خدمت انجام دی۔ عزیزان گرامی، ایمان اور تقویٰ ایک ایسی کیفیت کہ جب کسی زوجہ نے جناب ختم مرتبہ سے شکوہ کیا کہ آپ کب تک خدیجہ کو یاد کرتے رہے، کیا تھا ان میں جو ہم میں نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں ملی۔ خدا فرما رہے ہیں، وہ بھی قسم کھا کے تاکید کر رہے ہیں ازواج کو، جس نبی کو صادق و امین کہا جاتا ہے وہ قسم کھا کے تاکیداً بتا رہے ہیں کہ ویسے بھی جھوٹ تو دور دور ہے، لیکن قسم کھا کے تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ وہ ازواج جو سن رہی ہیں وہ بھی سن لیں، مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں ملے۔ اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا، میری تصدیق کی کہ جب سب مجھ سے دامن چرا رہے ہیں، وہ اس وقت اپنے دولت مجھ پہ قربان کرنے پہ آمادہ ہوئی جب کوئی بھی مجھ سے قریب نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت انہوں نے مجھے، اس نے یعنی جناب سرور کہنا، جناب خدیجہ سے کہا، خدیجہ نے اس وقت مجھے فاطمہ دی جب سب مجھے ابتر کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب خدیجہ ہی سے جناب سرور کائنات کی نسل کو جاری رکھا۔ یہاں پہ روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو جملے کو خاص طور سے سنیے گا، مجمع آ رہا ہے اور میں یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور سے جملہ سارے کے سارے میرے مومن بھائیوں کے لیے کہ عزیزان گرامی، سرور کائنات اللہ نے جہاں جہاں پہ انبیاء اور ائمہ، خصوصاً کی جو 14 معصومین علیہ السلام ہیں، جہاں پہ بھی جو افضل ترین اشرف ترین افراد تھے انہیں ان کے اجداد میں رکھا۔ اللہ جب بھی کسی امام یا نبی کی والدہ کا انتخاب کرتا ہے تو سب سے اشرف ہو، جو سب سے بہتر ہو، ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اس نے ماں بننا ہے اس کی کہ جس کا مقام کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سارہ سے بہتر اگر حضرت ہاجرہ ہیں تو اللہ جناب سارہ سے جناب اسماعیل کی ولادت کو نہیں رکھتا، کیونکہ ایک ایسی بیوی ہے جو سارہ سے افضل ہے اور آخری نبی نے اسماعیل کے نسل میں آنا، 14 نے اسماعیل کی نسل میں آنا، کیونکہ ایک بیوی، صرف ایک بیوی سارہ سے افضل ہے تو اللہ نے کہا سارہ کے نسل میں نہیں آئیں گے اسماعیل، ہاجرہ کی نسل میں آئیں گے، کیونکہ ہاجرہ افضل ہے سارہ سے، آخری نبی نے اسماعیل کی نسل میں آنا، تو ایسی ماں کا انتخاب کیا
ہے جو سارا سے افضل ہو، تو اللہ نے سب سے افضل اور اشرف بیویوں کا انتخاب کیا. توجہ سارے بندے، ابھی بھی میں بات نہیں پہنچا پایا، عزیزان گرامی. تو اللہ نے جناب حاجرہ کا انتخاب کیا، جہاں پہ بھی افضل ترین بیویاں تھی اللہ ان کا انتخاب کرتا رہا. ائمہ علیہ السلام کی مائیں بھی جو سب سے افضل بیویاں تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا. جناب فاطمہ بنت اسد کوئی عام بیوی نہیں ہے، جنہوں نے علی کی ماں بننا ہو. چلے جناب سیدہ کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، جو امام حسن حسین کی وعدہ سے متعلق میں پیش کروں گا. اب اگر عرب میں کوئی بیوی نہیں نہ تھی تو اللہ نے دیکھا ایران میں ایک ایسی بیوی ہے جس کا مقابلہ کوئی عرب کی بیوی بھی نہیں کر سکتی، تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا جناب شہربانوں کا. چوتھے امام کی ماں وہ بنے، بہت سے لوگ نہیں پہنچے. تو جب سب سے افضل بیویاں تھی، اللہ نے کہا اچھا جب عرب میں ایران میں نہیں ہے تو میں الجزائر سے مراکش سے کسی بیوی کا انتخاب کروں گا. تو حضرت سمیہ خاتون، حضرت سمانہ خاتون، ان بیویوں کا انتخاب ہوتا رہا. جو سب سے افضل تھی اللہ انہیں لے کے آتا رہا، یہاں تک کہ جب 12ویں امام کی نوبت آئی تو ایک روم میں رہنے والی بیوی نام نرجس خاتون ہے. بھائی سارے چلتے رہیں گے، سارا بندہ میرے ساتھ ہو. تو اللہ نے کہا جو سب سے افضل بیویاں ہوں گی میں ان کا انتخاب کروں گا اپنے اماموں کی، جسے میں نے امام بنانا. اب میں ایک فلسفہ اور حکمت پیش کر رہا ہوں. یہ حکمت کیا تھی اللہ کا سب سے افضل بیویوں کا انتخاب کرنے. آپ کوئی عام شہر لے جا رہے ہو تو کسی بھی بیگ میں لے جاتے ہو، پلاسٹک کا تھیلا اپنے آپ میں سامان رکھا چلے گا. لیکن جب آپ ہیرے جواہرات لینے جاتے ہیں نا تو مخمل کا بیگ لیتے ہیں، سونے کی تاریں لگی ہوتی ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ سونے کی تاریں مخمل کا یہ آپ نے دعویٰ لیا ہے کیوں، تو آپ فوراً کہیں گے جادے کے اندر میں نے ہیرا رکھنا ہے. ہیرے رکھنے کے لیے مخمل کا کپڑا تلاش کرتے ہیں، سونے کی تاریں لگائے جاتے ہیں، تب جا کے وہ تیار ہوتا ہے ہیرا رکھنے کے لیے. اللہ نے ائمہ علیہ السلام کے نور کو رکھنا تھا. افضل ترین بیویوں کا انتخاب کیا. یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے، پورا خود نکل دیتے ابتدا سے پورا. یہ میں کیوں زور لگا رہا، یہ ائمہ علیہ السلام کی مائیں جن بیویوں نے بننا تھا. سارے بندے کی توجہ، جن بیویوں نے ائمہ کی مائیں بننا تھا اللہ نے خاص طور سے پاکیزہ ترین بیویوں کا انتخاب کیا، کیونکہ آیت تطہیر کا مصداق آنے والے تھے. اب میں جس جملے کے لیے میں نے ساری سہمت دی ہے کہ 5-7 منٹ کی تمہید اس ایک جملے کے لیے تھی. جن بیویوں نے ائمہ کی مائیں بننا تھا پاک و پاکیزہ بیویوں کا انتخاب کیا، اور جس بیوی نے فاطمہ الزہرا کی ماں بننا تھا
اس کو خاص اور سنیہ کتاب کا ترجمہ میں نے خود کیا ہے انگریزی کے اندر، تو اس لیے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ شکستیں حضرت سیدہ کے اوپر تقریریں ہیں عادل رحمانی کی، وہاں سے پیش کر رہا ہوں. اور متعدد کتابوں کے اندر ہے. کتاب کا نام ہے الہدایہ فی الخلافت والولایہ، عادل رحمانی کتاب ہے. میں نے حوالے دو دے دیے ہیں تاکہ وہ ایسے حوالے جو ایسے حوالے ہیں جو رد نہیں کرتا. سبحان اللہ. کسی کے بھی ذہن میں سوالوں کا جواب وہاں پہ موجود ہے کہ دو کتابوں سے پیش کرا، الہدایہ فی الخلافت والولایہ، مصباح الہدایہ فی الخلافت والولایہ. یہ ائمہ مسلمان کی ولایت سے متعلق کتاب ہے جو لوگوں نے لکھی اور بہت اس میں عظمت بیان کی گئی ہے. اب یہاں پہ غور سے سنیے گا، جب تک میں نتیجہ نہ دوں تب تک کوئی نتیجے نہ پہنچے. جب تک میں نتیجہ نہ دوں. سن رہے ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں. آپ جب زیارت بارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ پڑھتے ہیں، حاشیہ میں جملہ پڑھیں گے آپ، اس میں کیا کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامل. یہ چھٹے امام کا جملہ اشہد انک، اس سے کہنے چھٹے امام صادق علیہ محمد کہنے امام حسین اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں کہتا نہیں ہوں، گواہی دیتا ہوں. توجہ، گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ لوگ پہنچ گئے. میں مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عدالت جائے، جب آپ سے پوچھے گواہی دینے آئے ہو، دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں گواہی دینے آیا ہوں، جب کہنا باہر بھیج دو، اس کی گواہی رد ہے. گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جس نے دیکھا ہو، سبحان اللہ. مشاہدہ کیا ہو. شہادت مشاہدے سے ہے. شہادت وہی دے سکتا، شہادت دینا یعنی گواہی دینا، وٹنس وہی بن سکتا عدالت کے اندر جس نے مشاہدہ کیا ہو. میں نے ساری تمہید باندھ رہا ہوں خاص جملوں کے لیے. مشاہدہ جس نے کیا ہو، جس نے شہود کے درجے کو پا لیا ہو، سبحان اللہ. وہی شہادت دے سکتا ہے، گواہی وہی دے سکتا ہے جو گواہ ہو. بس یہ 14 معصومین ایک دوسرے ہی کی گواہی دے سکتے ہیں. میرا کام یہ ہے کہ مشکل سے مشکل بحث کو آسان بنانا میرا کام ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مشکل بحث کو آسان کرتے ہیں. بس یہ 14 ایک دوسرے کی گواہی دے سکتے ہیں. میں اور آپ صرف جملے دہرا رہے ہیں. لوگ ہیں یا نہیں؟ میں اور آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم صرف چھٹے امام کے جملوں کو دہراتے ہیں، گواہی نہیں دیتے. گواہی وہ دے سکتا ہے جس نے دیکھا. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامل. میں گواہی دیتا ہوں. کون کہہ رہے چھٹے امام؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سنوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. منجس کا جاہلیت و بے نجاسہ، جاہلیت کے رجس نے نجاست میں آپ کو چھپا بھی نہیں. سبحان اللہ. جاہلیت نے آپ کو بس بھی نہیں کیا. آپ نور ہیں. جو ہو ان کی ولادت ہمارے جیسی نہیں ہے، پاک و پاکیزہ نے ہے. اللہ کے احترام میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. پاک و پاکیزہ آئین وہ یہ 14 ہے. جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا تھا نا چوتھے امام سے کہ مجھ سے حبیب خدا نے، آپ نے جب رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے تم 5ویں مسیح سے ملو گے، جب ان سے ملے تو انہیں میرا سلام کہہ دینا. کہنے لگے ذرا کمیز سے کہیں جلدی سے مسلم لے کے لے آئے. امام نے کہا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ دنیا پاک کرنے آیا. کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ؟ ساری تمہید مانگ رہا ہوں 2 جملوں کے لیے جناب خدیجہ کے اس کو بیان کرنے کے لیے. سارا مطلب میرے ساتھ ہے. ابھی 2 براتوں کا حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے. وہ کہتے ہیں کہ جو نور چلا نا جناب آدم سے لے کے جناب عبد المطلب تک وہ 13
14 मासूमीन का नूर था, 14 का नूर नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनने की तवज्जो। इमाम ख़ुमैनी ने बड़े-बड़े मनाक़िब में लिखा कि जब जनाब आदम से नूर चला, वो लोग उनकी निशानी पे देखते थे, वो 14 का नहीं 13 का नूर था। यहाँ तक कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक वो 13 का नूर आया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से वो नूर 200 में तक़सीम हो गया। पूरे नबूवत जनाब अब्दुल्लाह के पास चला गया। पूरे इमामत जनाब अबू तालिब के पास चला गया। सुभान अल्लाह। सारा बंदा मेरे साथ। तो कहा 13 मासूमीन का नूर था। 13 14 का नहीं था, 13 मासूमीन का नूर था। पूरे नबूवत में खत्मी मर्तबा का नूर जनाब अब्दुल्लाह के पास चला गया। पूरे इमामत 12 इमामों का नूर जनाब अबू तालिब के पास चला गया। एक नूर अभी तक दुनिया में आया नहीं था। एक नूर ऐसा था जो अभी तक आया ही नहीं था। इस नूर को इस दुनिया में लाने के लिए पैगंबर को मेराज में
اور جناب نفیسہ خاتون کی قریبی ترین جو سہیلی تھی جناب خدیجہ جی کا کہ میں نے یہ سنا ہے نفیسہ سے اور سب سے جس مال تجارت میں وہ ہاتھ رکھ دے اس میں برکت ہی برکت ہونے لگتی ہے. کبھی بھی ہے تو ایسا ہی محضر نے کہا کبھی بھی ہے تو ایسا ہی کہ جس مال تجارت کے اندر وہ ہاتھ رکھتے ہیں وہاں پہ رحمت ہی برسنے لگتی ہے. کیوں نہ ہو رحمت للعالمین. وہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا 23 برس کے بھی پیغمبر اعزان گرامی جناب خدیجہ نے کہا میں ذرا ہماری طرف سے ذرا دعوت ہو اور تحلیل کو ضائع نہ ہونے دے کوئی بھی آدمی. تو کہا کہ میں ذرا ہماری طرف سے انہیں دعوت کو ہمارا مال تجارت دمشق لے جائیں. میں ذرا کیا کہا کہ آپ سے درخواست ہے ملیکۃ العرب بھائی دوسرے ابھی اعلان رسالت کا انتظار کریں گے جو ابھی سے درخواست کرے اسے قبیلہ کرے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میری طرف سے کہا کہ درخواست کرنا تو میں نے کہا کہ ملیکۃ العرب نے درخواست کی کہ اگر آپ مال تجارت لے جائیں. کہا ہاں مال تجارت لے جاؤں گا لیکن میری بھی شرائط ہے میرے نزدیک سب کچھ جائز نہیں ہے. بھئی ابھی شریعت کا نزول شروع نہیں ہوا. سبحان اللہ. پیغمبر ابھی سے بتا رہے ہیں کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے. وہ اوروں کا نظریہ ہوگا شریعت کے بعد پتہ چلا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ابھی بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہا کہ میری کچھ شرائط ہے. کہا کہ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو شرائط خود بتا دیجیے. ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ میری یہ شرائط ہے یہ جائز ہے یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے. مال تجارت لے کے جاؤں گا اس میں سے منافع آپ کا ہوگا اتنا حصہ میرا ہوگا. جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہا میں ساری شرائط قبول. ایک درخواست ہے ہمارا مال تجارت ایک مرتبہ آپ دمشق لے جائیے. کہا میں قبول ہے. پیغمبر تشریف لے گئے. اب جناب خدیجہ نے میسرہ کو بلا کر میسرہ جو انہوں نے شرائط کہی ہے سب پہ پورا عمل کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ کہیں قافلے سے چل دو تو چل دینا. جب یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا. یہ اگر کہیں کہ پڑاؤ ڈال دو تو وہیں پہ خیمے نصب کر دینا. یہ کہیں کہ خیمے ابھی فوراً یہاں سے نصب کیے گئے جو اٹھا دیے جائیں دوبارہ اٹھا دو. میں ذرا یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دو. یہ خسارے میں بیچے خسارے میں بیچ دو. یہ کہیں نا دن ہے چاہے سارے چمک رہے ہو تم کہنا دن ہے. میں ذرا یہ کہنا رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے. کیا بیوی کیوں کاغذ میں نے جو چہرہ دیکھ لیا ہے میں ذرا ان کی اطاعت کرنا. اگر ابھی آیت نہیں آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میں سرا بس ساتھ ساتھ رہنا. کبھی بھی میرے لیے اور کیا حکم ہے بھائی محبت تو یہی پوچھ سکتا اور کیا کہہ سکتا. تو ایک مرتبہ میں سرا نے کہا کبھی بھی میرے لیے کیا حکم ہے. کہا جو کچھ دیکھو مجھے من آ کے بیان کرنا. سبحان اللہ. من آ کے بیان کرنا جو کچھ دیکھو. کبھی بھی آپ کیا توقع کر رہی ہیں. کہا میں سرا یہ کوئی مظہر لگائے. سبحان اللہ. تو میسرہ نے فوراً پیغمبر کے اندر آنے سے پہلے بیوی سے کہہ دیا بی بی آپ کو پوری زندگی کبھی اتنا منافع نہیں ہوا سبحان اللہ جتنا ان کے جانے سے ہوا. تو اب ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمتوں میں سلام ہو کہنے لگی کہ اگر آپ چاہیں تو سارا نفع آپ رکھیں. پیغمبر نے کہا نہیں جتنا کہا تو اس سے زیادہ منافع نہیں ہوگا. تو بیوی نے فرمایا میں اپنی رضایت سے سارا مال آپ کو دینے میں تیار ہوں. بیوی نے جناب خدیجہ نے اس وقت کہا ابھی کوئی نہیں جانتا یہ محمد مصطفیٰ جناب ابو طالب کے جناب عبد المطلب کے فاطمہ بنت جیسا جناب عمرہ کے جناب کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے. بیوی نے کہا میں اپنی مرضی سے رضایت سے سارا مال تجارت کا نفع آپ کو دینے پہ تیار ہوں.
بالکل صحیح کہا تھا کہ مرحبا ادا ہے. اس وقت میسرہ نے ایسے ایسے معجزات بیان کیا کہ بی بی جب یہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہیں نا ہم نے سارے درختوں کو چھپتے دیکھا. سبحان اللہ. ہم نے آنکھوں سے درختوں کو ان کے سامنے چھپتے دیکھا اور کئی مرتبہ یہ ایک مرتبہ درخت کو کہتے ہیں پیچھے آ جا مجھے پھل کھانا چھپ کے سلام کرنا ہاتھ پہ رکھے تسبیح پکڑنا. سبحان اللہ. ہم نے وہ کچھ دیکھا جو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ابھی بھی بابا کہتے ہیں میسرہ اور کیا دیکھا اور کیا دیکھا. یہ بی بی کا پوچھنا بتا رہا ہے جناب خدیجہ کو بھی فضائل کھولنے کا شوق تھا. معجزات کا تذکرہ کیا ابھی بھی ہم نے یہ سارے معجزات انہیں دیکھے. تو ابھی بھی نے کہا کہ میسرہ جا سکتے ہو. اب بلایا حضرت نفیسہ خاتون کو. نفیسہ وہ جو ہمیں خوابوں میں بشارت ملی تھی نا سبحان اللہ. جناب خدیجہ فرماتی ہے نفیسہ وہ جو ہمیں خوابوں میں بشارت ملی تھی وہ یہی ہے. بھائی بڑے سے بڑا رشتہ آتا جناب خدیجہ رکھ کر دیتی اور اکثر عرب کے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ رشتہ بھیج دے گی. بیوی کی پاک دامنی کو دولت کو دیکھ کے سب کوئی رشتہ نہیں بھیجتا تھا اور اگر رشتہ آتا تو بھی نہیں کہتے نہیں ہمیں قبول نہیں ہے. جناب نفیسہ کہتی کوئی رشتہ قبول نہیں معاملہ کیا کہ ہمیں بشارت ملی ہے جب تک وہ نہ آئے. جناب خدیجہ کو بشارت, جناب عبد المطلب کو بشارت, جناب ابو طالب کو بشارت, جناب آمنہ کو بشارت, جناب عبداللہ کو بشارت, جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت. بھائی ان سب کو بشارت تھی اور کس کے متعلق بشارت تھی مجھے خود نہیں پتا تھا. اس کے باوجود بھی آپ حضرات نے جس محبت اور عشق و عقیدت کے ساتھ بیوی کے فضائل کو سنا ہے میں یقین مانی کہ ممنون ہوں. سارے کے سارے میں کو چند جملے اور پیش کرنا چاہتا ہوں. میں بھی مسائل نہیں آنا چاہتا اگر چلیں گے میرے ساتھ ہو جائے. من میں کی توجہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب نفیسہ خاتون نے کہا, جناب خدیجہ نے نفیسہ خاتون سے کہا کیا کہ اے نفیسہ وہ جو ہمیں بشارت ملی تھی وہ یہی ہے. اب آپ جائیے اور جا کے ان کے چچا سبحان اللہ ابو طالب سے ہمارے رشتے کا اظہار کر دیجیے. جناب خدیجہ بنت خویلد یہ جو 4 نسلوں پہ پیغمبر کا اور جناب خدیجہ کا شجرہ ایک ہے. 4 نسلوں پہ شجرہ ایک ہے. توجہ ہو. جناب نفیسہ خاتون سے جناب خدیجہ نے کہا کہ ہماری طرف سے رشتے کا اظہار کر دینا. میں بہت سوچا کرتا تھا اسلام میں مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے. خاموش ہو کے سنے کے سارے بندے کی سبحان اللہ. اور سے دنیا کے اگر اچھی بات کرے گا تو خاموش رہیے گا اور اگر بات جن کرے گا تو کوئی خاموش نہ بیٹھے. اسلام میں مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے. خاتون کے لیے رشتہ دار اس کی عظمت عظمت اس کی حیات کا لحاظ رکھتے ہوئے مرد رشتہ بھیجے. لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بیوی نے اپنا رشتہ بھیجا اور جناب خدیجہ نے پیغمبر کے لیے جناب ابو طالب سے کہا نفیسہ خاتون ان کے چچا سے کہنا کہ ہم نے رشتے کا اظہار کیا تاکہ تاریخ کا کوئی بدعقیدہ یہ نہ دکھے کہ محمد نے دولت دیکھی
ضرورت نہیں ہے تو یہ کہنے کہ ارے محمد نے دولت دے کے رشتہ بھیج دیا تھا. بھائی سب یہ کہتے کہ خود تو یتیم تھے, وہ ملیکۃ العرب تھی, ان کے رشتہ بھیج دیا ہوگا کہ محمد ساری دنیا کے خوبصورت جمال خدا محمد میں ہے. سب لکھنے پہ مجبور ہے نہیں, دولت محمد میں قربان ہے. سبحان اللہ. لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. جب آئی نا جناب نفیسہ خاتون جناب ابو طالب کی بارگاہ کے اندر, تو آنے کے بعد کہا خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے رشتے کے لیے کہا, آپ کے بھتیجے محمد سے کہا کہ محمد احمد مختار. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں. سبحان اللہ. ابو طالب نے کہا محمد احمد مختار. اپنے رشتے کا خود اختیار ہے, خود ان سے بات کی. تو ایک مرتبہ جناب نفیسہ خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے اپنی سہیلی کے رشتے کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. کہا میری چچا سے بات کی. سب نے یہی لکھا. نفیسہ خاتون آئی تو پہلے کہا مجھ سے نہیں, میرے چچا سے بات کرو. مجھ سے نہیں, چچا سے. کہ پہلے جا چکی ہوں, انہوں نے ہی آپ کے پاس بھیجا. مسلمانوں, جس کے رشتے کے لیے ساری دنیا کہے یہاں رشتہ چاہیے, بڑے بڑے صحابہ کہے بیٹیاں ان پہ قربان, وہ محمد ابو طالب سے مشورہ کرو. آپ کے پاس بھی نفیسہ خاتون آئی, آپ کا مشورہ کیا کہا بھتیجے آپ احمد مختار ہیں, آپ اپنے عمل کو خود مختار ہیں. کہا چچا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ کہا بھتیجے کہ مجھ سے پوچھتے تو خدیجہ سے بہتر رشتہ آپ کے لیے نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہا بھتیجے اگر مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو خدیجہ سے بہتر آپ کے لیے رشتہ نہیں. کہ اس کی چند دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ کہ سب سے زیادہ پاک دامن, سبحان اللہ. سبحان اللہ. مکے میں سب سے زیادہ پاک دامن. دوسرے ان کا اور ہمارا شجرہ ملتا. سبحان اللہ. ایک جملے میں جناب ابو طالب سب کچھ کہہ گئے ہیں. اہلِ کی نظر سے جناب سب آپ ہی نہیں سکتی تھی. شجرہ پتا نہیں. ان کا شجرہ ہم سے ملتا. پاک دامن. کہاں دولت مند ہونے کے باوجود عابدہ اور زاہدہ. سبحان اللہ. میرا مشورہ مانتے ہیں تو انہی سے شادی کیجیے. چچا پھر ہماری طرف سے آپ کہہ دیجیے. ہمیں یہ رشتہ قبول, پتہ نہیں بات پہنچی ہے. سبحان اللہ. اعلان کے نام سے بس بھائی وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں. اب سوچئے کہ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کے ہاں دو بیٹوں کی ولادت ہوئی اور ایک تھی حضرت قاسم اور عبداللہ, دونوں کم سن میں انتقال کر. ایک 2 برس کے تھے, دوسرے 1.5 برس کے. بعد میں دیکھا دونوں ہی 2 برس کے تھے. جب بڑے بیٹے کا انتقال ہوا تو جناب خدیجہ بہت رویا کرتے, لیکن جب دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو بہت تفصیل میں جا سکتا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں تفصیل سے مسائل پڑھوں آخری مجلس میں. عشرہ رحمت تمام ہو رہا ہے اور سارا گھر میں ساتھ رہنے کا کچھ دیکھ لیجیے. کل بھی اگر مکے کی سب زمین تھے جناب خدیجہ نے بہت زیادہ آپ کے لیے دوسرے کے لیے, اور پروردگار دوسرا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا. یہاں تک کہ فروع کافی میں باب الجہاد میں حدیث موجود ہے چھٹے امام سے کے فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے حبیب خدا, مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب سے کہہ دو کہ خدیجہ سے کہہ دیں کہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے جنت میں جانے سے انکار کر. اور وہ در جنت پہ کھڑا کہتا جب تک میری ماں نہیں آئے گی. اور وہ صرف اس لیے ماں کی وہاں پہ یاد سے کھڑا ہے کیونکہ ماں روز اتنا رہی.
کہا کہ اے حبیب خدا، اللہ کہتا ہے لڑکے سے کہیں کہ مت کیا کرے، دن رات روتی رہتی ہے، بیٹا جنت میں نہیں جا رہا، میری ماں آ جائے، پروردگار میری ماں آ جائے، ماں کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ تو حبیب خدا نے کہا خدیجہ اب بیٹا جنت میں نہیں جا رہا، یا رسول خدا جب سے دوسرا بیٹا گیا ہے نا اولاد کی محبت عجیب ہوتی ہے، یہ حضرت اولا محمد کا کسی اولاد کا غم نہیں، اولاد کا غم بڑا عجیب ہوتا ہے، کہ ہمیں گروہ کے جملہ نہیں معالی سکتین کی جلد نمبر 2 میں مرحوم شیخ محمد مہدی معصومدارہ نے جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بھی مدینے زیارت کے لیے آتا تھا تو ایک مرتبہ پوچھتا ضرور تھا واقع کربلا کے بعد کہ کس بیوی کے رونے کی آواز آتا، تو لوگ کہتے ہیں اس بیوی کا نام لیلا، اس سے اجمل کا بہار ہوتا یہ اولاد کا ختم عجیب ہوتا ہے، 6 مہینے، اور جانتے کیا کرتی تھی؟ صبح اٹھتے ہی روضہ رسول میں آ جاتی، اب شکل پیغمبر بھیجنا چاہیے، روضہ رسول میں آ جاتی، بلند آواز سے بولتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے کہ اکبر ماں کا چینا بڑا سادات غیر سادات، ایک
سے 4 قبریں بناتی تھی. بیوی کے 4 بیٹے تھے. جناب نبی کے 4 بیٹے, جناب عباس, جناب جعفر, عبداللہ, عثمان, 4 کے 4 بیٹوں کے نام سے ایک قبر بناتی. جنت البقیع میں. پھر کہتی میرے شیروں میں تم پہ نہیں گریا تھا کیونکہ تمہاری ماں زندہ اپنے ہاتھ سے 5 قبر بناتی. یہ میرے مولا حسین کوئی بھی رونے میں مخ نہیں. جب جناب زینب کبریٰ شب عاشور ہر بار نے بیٹے کو سما نہیں تھی, اور شب عاشور جناب زینب بار بار بیٹوں کے ہاتھ ڈالتا ہے. بیٹوں نے بار سماتی کہ میرے شیروں تم جعفر طیار کے پوتے ہو, میں کرار کے نواسے ہو. میرے شیروں تم میں بڑے سرماؤں کا شیروں کا خلق. مجھے پورا یقین ہے تم فرات تک پہنچ جاؤ, لیکن ماں کی وصیت یاد رکھنا. اگر یہ تم نے بڑھوں میری کیفیت بدل جاتی ہے. میرے شیروں تم نے بہت شیروں کا خلق. تم جب کہ وہ فرات تک پہنچ جاؤ, جب پہنچ جاؤ نا تو پانی نہ پینا. پھر بھی پانی نہ پینا. ایک بچے نے کہا ماں کیوں پانی نہ پیے گا؟ ماموں کے بچے بڑے پیاس ہیں. حسین کو بلایا مامو ہماری مدد کے لیے آتے. ایک کی شہادت ہو چکی تھی, دوسرے میں بھی رمق باقی تھی. تو علماء نے جملہ لکھا کہ جیسے مولا حسین نے لاشا اٹھایا نا, دوسرے میں رمق تھی ابھی, تو ایک جملہ کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کر دیا. اور کہے گا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی, ہم قرآن کا کہتے لیکن پانی نہیں پیا. لیکن جب مولا محمد کے لاشنائے جناب زینب نہیں ساری بیویاں آ گئی, یہاں تک کہ مولا حسین نے کہا فتنہ ذرا میری بہن سے کہو بیٹوں سے ملا. جب آئی نا تو آنے کے بعد دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھے اور دونوں کے سینوں میں ہاتھ رکھا اور بس ایک جملہ کا مولا محمد مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں حسین پہ؟ تیرا بھائی تنہا رہ گیا. انہوں نے سب کی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی. جب ناقہ پہ سوار کیا نا لے جا رہے تھے, جناب زینب سے مولا حسین کے لاشے پہ گئی تھی. جب ناقہ پہ سوار ہوئی نا تو 2 لاشوں پہ نظر پڑی. جیسے ہی لاشوں پہ نظر پڑی بیوی نے آنکھیں بند کر کے کہا اوہ محمد الوداع, اوہ محمد بات آ رہی ہے. شام میں رہائی ملی, میں نے سارے مساج چھوڑ دی. جب رہائی ملی نا شہداء کے سر واپس آ گئے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے مردے کا دامن پھیلایا اور بس ایک سوال کیا, علی اصغر اور مثلوں کا تنہا, میرے علی اصغر نے تم جیسے بچوں کو بھی زہر دیا جاتا. بڑا خوبصورت سوال ہے, اتنے میں 2 سر اور جو 2 سر لائے تھے اس نے سوال کیا 2 سروں کی وارثہ کون؟ کوئی بیوی نہیں بولی, سب نے جناب زینب کو دیکھا. بیوی نے سروں کو دیکھا, سب جھکا. اس نے دوبارہ سوال کیا 2 سروں کی وارثہ کون؟ تیسری مرتبہ اس نے کہا کیا 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضل سے
حفیظہ میں علی کی بیٹی صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، لیکن حسین کا صدقہ دے دیے لیتی بھائی بی بی شام سے کربلا آئی 40 پہ، جب 40 پہ کربلا پہنچی نا سب سے پہلے مولا حسین کی قبر پہ پھر ہر قبر پہ گئی، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئی۔ جب 3 دن بعد 40 کے 3 دن بعد بی بی چلی نا کربلا سے دوبارہ مدینہ، تو بیویوں کے سامنے رو نہیں رہی کہ کوئی بی بی یہ نہ کہے بی بی میں صبر نہیں رہا، کسی بی بی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ ایک مرتبہ بیٹوں کی قبروں کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے کہا اور محمد خدا حافظ، ماں وطن واپس جا رہی، اپنے عشق میں سوچ گیا، وقت نہیں رہا میرے پاس۔ جناب زینب کبریٰ مدینے آ گئی، پہلے نانا کے روضے پہ گئی، کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوں، جب شمت حسین کا نانا ہوتا بیوی نے بڑے مسائل پر یا اللہ اتنی لاکھ یہ مجھے لے کر نکل ہو سکتا، مسائل پڑھے مولا حسین اپنے بیٹوں کو کوئی تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئی بیٹوں کو تذکرہ نہیں کیا، پھر بھائی کے گھر چلے گئے، سب سے پرسہ لیا، سب کو پرسہ لیا، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ بندے میں ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی کھوپڑی سے کہیں گھر واپس آ رہا، وہ بیوی جنہوں نے کربلا میں، شام میں، کوفہ میں، 40 پہ، نانا کے روضے پہ، ماں کی قبر پہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن آخر ماں تھی، جیسے گھر جانے لگی بیوی نے سر پہ برقع رکھا، ٹانگیں لرزنے لگی، کلیجہ منہ آنے لگا، دل پھٹنے لگا، جیسے ہی گھر پہنچی 2 مسلے پیچھے دونوں اٹھا کے سینے سے لگا، سینے سے لگا کے بابا میرے گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جائے یہاں سے، میں جینا نہیں چاہتی۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے سب کی توجہ میری طرف، بیوی ابھی بیٹھی ہو رہی تھی شہر، اتنے میں جناب عبداللہ بن جعفر طیار آیا، نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب، جناب عبداللہ بن جعفر طیار پہچان نہیں سکے کہ جناب زینب، جانتے کیا کہا؟ علماء نے جملہ لکھا، ایک مرتبہ کا بی بی کیوں آئیں آپ ہمارے گھر میں، میری سودا گھر میں کیا تشریف لے جائے؟ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں، جناب زینب ہو، عبداللہ ہم مجھے برباد ہوگا، محمد مارے گا، نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ زمین پہ گرا، جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرا تو جناب زینب کے کی ہاتھ سر پہ تھے، عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی، جناب عبداللہ رونے لگے، کہا نہیں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی حسین پہ قربان ہوتا، زینب میرے ایک سوال پہ جواب دیجئے، جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا سوال ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جناب عبداللہ نے کہا زینب یہ آپ کی کلائیوں پہ نشان ہے، آپ کے دونوں بیٹوں کو نثار ہوا، پیغمبر نے ہاتھوں سے دفنایا، لیکن ذرا آپ کے اپنی پوتی کے دیکھیں
شادی ضرور کیجیے گا لیکن صرف فاطمہ کو اسی طرح سے محبت کیجیے گا. یہ جناب خدیجہ کی رسول خدا کو وصیت نہیں ہے، یہ امت کو وصیت ہے. او مسلمانوں، میری بیٹی کو مت رلانا، میری فاطمہ کو مت رلانا. محسنہ اسلام ہے اگر ان کی ایک ہی بیٹی ہے، مسلمانوں نے اس بیٹی کو بتا سکا ہے. کوئی دروازے پہ پھول نہیں لایا، آگ لیا. پروردگارا ہم سب کی عاقبت کا خیر کر، صاحب زمان کی حضور میں تعظیم فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، جو بات قلم نے کسی کو رد نہ فرما. ہم سب کے منو زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. جتنے مومن و مومنات یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب خدیجہ جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا کسی کی بھی اولاد کو اسے غم نہ دے، جو بھی والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، جو اولاد انہیں اولاد عنایت فرمائے، اولاد کا رب رب کی پسند ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.